ریڈیو نے انداز آفیشلی اپنے اس ٹور اسٹوڈیو 2.5 کا آغاز کر رہے ہیں، ایک لانچ کر رہے ہیں. اٹس اے کک آف آف اسٹوڈیو 2.5 ٹور جو پورے یو ایس کے ڈفرنٹ سٹیز میں ہم انشاءاللہ اس پورے مہینے اور نیکسٹ مہینے کریں گے. ہیوسٹن اور اس کے اطراف میں رہنے والے تمام ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگوں کے لیے یہ انٹلیکچوئل کامیڈی سٹیج پلے ایک روایت ہے. ان تمام لوگوں کے ذہنوں پہ ایک دستک ہے جو وطن سے دور بیٹھ کے یقیناً وطن کی بات، وطن کے ان لوگوں کی زبانی سننا چاہتے ہیں
جو یقیناً ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں زندگی کا. فن و ثقافت سے تعلق رکھنے والے یہ تمام فنکار، یہ برانڈ ایمبیسڈرز، یہ وہ سوشل اور کلچرل ایمبیسڈرز جو نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ملک سے باہر یقیناً ہمارے ملک کی پہچان ہوا کرتے ہیں. اور آج ہیوسٹن میں ریڈیو انداز کی ٹیم اور تمام امریکہ میں مقیم پاکستانی، ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان تمام وہ یونیورسٹی، وہ تمام لوگ جن سے پتہ نہیں کون کون لوگ سیکھ کر آج بڑے مقامات پہ پہنچ گئے، ہمارے یہ اساتذہ اکرام یہاں موجود ہے. میں چاہوں گا ایک دفعہ ان تمام لوگوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. یہ پروگرام اسٹوڈیو 2.5 اور خراج تحسین ٹو معین اختر صاحب یقیناً اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ثابت ہوگا. اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں کیا پیش کیا جانا ہے، یہ تمام تر چیزیں تو ہم یقیناً انور بھائی کی زبانی اور ٹیم کی زبانی آپ تک پہنچائیں گے. لیکن یہاں ہم آپ تمام لوگوں کو بالخصوص ہمارے شہر کے ان تمام معززین کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے جو بالخصوص نہ صرف ریڈیو انداز کو بلکہ اس طرح کے تمام تر پروگرامز کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے کلچر کو امریکہ میں ایک خاص انداز سے پورٹرے کرتے ہیں. خواتین حضرات، یہ پروگرام جو ہم کل اسٹیفرڈ سینٹر میں لانچ کر رہے ہیں اور اس ٹور کا پہلا کیک آف شو ہے. یہ پورا ٹور انشاءاللہ تعالی ہیوسٹن سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ڈیلس، ڈیٹروئٹ، نیو جرسی، نیو یارک، سینٹ لوئس، شکاگو اور اٹلانٹا جیسے تمام بڑے شہروں میں آرگنائز کیا جا رہا ہے. تمام آرگنائزرز اس میں بھرپور طریقے سے محنت کر رہے ہیں کہ یہ پورا ٹور ایک ہسٹورک ٹور تمام ان پاکستانیوں کے لیے ہو جو یہاں دیار غیر میں موجود ہیں. اس وقت ہم کچھ ہمارے گیسٹ کو ویلکم کرنا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے کچھ سپانسرز خاص طور پر ہم ویلکم کرنا چاہیں گے. کونسلر جنرل آف پاکستان عاقل ندیم صاحب، تالیاں. اسی کے ساتھ ہمارے کچھ بہت اچھے دوست اور سپانسرز ہمارے اس شو میں موجود ہیں، آج کی اس ایوننگ میں موجود ہیں. آئیے اس ایوننگ کو ہم فارملی سٹارٹ دیتے ہیں اور بالکل مائک ہم انور بھائی کو دینا چاہیں گے. اس سے پہلے ہم ریکگنائز کرنا چاہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک اور مایہ ناز فنکار مظہر علی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے بھرپور تالیوں میں انور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر راحت ہو، اس کا مطلب ہے کہ راحت نہیں ہے. ہم پاکستان سے معزز خواتین و حضرات، خاص طور پر میں محترم کونسل جنرل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب میں آنے کے لیے وقت نکالا. ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ اپنی سرزمین ہوتی ہے. آپ لوگ ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ کا دماغ یہاں کام کرتا ہے، مگر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل پاکستان میں ہیں. بہت اچھا ملک.
میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہم کو نوازا ہے. دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، پھل، پھول، 4 موسم. اریگیشن کا ایسا نظام کسی اور ملک میں نہیں ہوگا. نہریں. اگر ہم سورہ رحمان کا مطلب پڑھیں تو وہ پاکستان ہے. ہم کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے؟ مگر قسمت اچھی ہے. چھیاسٹھ برس زیادہ ہو گئے مگر کوئی دن اچھا نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اچھے دن آنا تو ہر ملک کے رہنے والوں کا حق ہے. ہم یہاں آئے بہت لمبا سفر طے کر کے. ریڈیو نے انداز کی پریزنٹیشن ہے. یہ الیکشن ہونے والے ہیں، شاید نیا انداز آئے. اور مطلب نیا انداز سے میرا مطلب کوئی چینج نہیں تھا لوٹنے کا، کیونکہ الیکشن کے ریزلٹس میری جیب میں ہے. سکر سے باش بخش چانڈیو، خیرپور سے علی بخش لالپور. آپ سب جانتے ہیں رزلٹ کیا ہے، مگر یہ کہ ایک امید کی کرن ہے. بقول اقبال کے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. 66 برس سے ہم شجر سے چپٹے ہوئے ہیں اور باہر کا انتظار کر رہے ہیں. کسی دوسرے ملک میں آ کے اپنے ملک کے بارے میں کچھ کہنا، اب جہاں ہمارے ایکسلنسی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید پاکستان کے بارے میں اتنا نہ پتا ہو کیونکہ یہ ملک سے باہر رہتے ہیں. اگر پاکستان میں رہتے تو شاید اس طرح نہ مسکراتے اس طرح کچھ کو آج دیکھ کے مسکرا رہے. مگر ہمیں ان سے بھی محبت ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو ایک شہر میں بیٹھ کے آپ سب کا خیال رکھتا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے، اپنے ملک کی بات کرتا ہے. یہ جو میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر کہ یہ ٹیم میرے ساتھ سری لنکا نہیں گئی تھی. ورنہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس میں ہم صرف کرکٹ میں جیت سکتے ہیں اور کسی میدان میں جیتنا ذرا مشکل ہے ہمارے لیے. اگر اس میں کوئی نتیجہ غلط نکلے تو بہت دکھ ہوتا ہے. اس طریقے سے لوگ فائنل یا سیمی فائنل دیکھتے ہیں کوارٹر فائنل بیٹھ کے کہ جیسے بہت دیر بعد خاندان میں کسی کی یہاں اولاد ہوئی، اتنی خوشی ہوتی ہے. مگر جب نتیجہ ذرا سا غلط نکلتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. جب بھی میں امریکہ آیا میرے ساتھ معین ہوتے تھے. آج ہم معین کے بغیر آئے ہیں. 36 برس میں نے معین کے ساتھ کام کیا تو بہت اچھا لگا.
बहुत अच्छा अदाकार, बहुत अच्छी टाइमिंग, मगर ये लोग जो हैं इन सब ने भी मोहित के साथ काम किया हुआ है। और ये जो शो है एक्चुअली इट्स अ ट्रिब्यूट टू मोइन अख्तर। तो ये इसमें कॉमेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। कॉमेडी प्रोग्राम तो आप लोग पाकिस्तान के हर चैनल पे रोजाना देख रहे हैं। जो भी टॉक शोज आते हैं जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग आते हैं वो कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं, और जो कॉमेडी प्रोग्राम्स आ रहे हैं हमारे चैनल्स पर वो सीरियस प्रोग्राम्स हैं। यानी इतनी हंसी टॉक शोज देख के नहीं आती कि एक सियासी पार्टी का आदमी वही कपड़े पहने हुए जियो पे बैठा है, फिर वही कपड़े पहन के आज पे बैठा हुआ है, और हर जगह उसको डांट पड़ रही है। वही कपड़े पहन के फिर किसी और चैनल पर एक तहजीब तमीज होती है, भाई तुम्हें डांट पड़ रही है, तुमसे इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं, मत जाओ। मगर जाते हैं क्योंकि वहां मेकअप फ्री हो जाता है। और मेकअप करने का हर पाकिस्तानी को शौक है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो जब नवाब शाह से जहाज टर्न होता है तो मुझे लगता है कि जिंदगी मिल गई, हम वहीं जा रहे हैं जहां हमारा मुस्तकबिल है, जहां हमारा माजी है, जहां हमारा हाल है। मैं रेहान का और नबील का और फैसल कमाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल कमाल के हम लोग मेहमान हैं और नबील और रेहान हमारे मेजबान हैं। शो आप देखिएगा, कल है, इसमें पाकिस्तान के हालात भी हैं और जो हालात आने वाले हैं वो भी हैं, और जो हालात नहीं हैं वो भी हैं। बातचीत होगी मेरी इन मेहमानों से, डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ किरदार हैं। कभी खान साहब हैं मेरे साथ, एक बड़ा नाम पाकिस्तान। टेलीविजन के पहले ड्रामे के हीरो काजी बाजी साहब हैं। शायद ही मेरा कोई प्ले ऐसा हो जिसमें इन्होंने काम न किया हो। बहरोज सरदारी मिल साहब, शहजाद रजा, हिना रब्बानी खर, माफी हिना रब्बानी खर कह गया, हिना दिल मजीद, हिना दिल मजीद अमेरिका में इतनी ही मशहूर है जितनी हिना रब्बानी खर है। मतलब ये सियासी नहीं है, ये एक अदाकारा है, वो भी अदाकारा है, मगर ये सचमुच अदाकारी करती है। ये दिल मजीद तो कमाल है। क्या बात। सऊदिया मलिक, सऊदिया कह गया, सादिया मलिक, अच्छा गाती है। और हमारी टीम के मैनेजर भी हैं, और आवाज इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे गाने वाले इतना सुर में नहीं गाते जितना अजीज वासी साहब गाते। ये प्रोग्रामों में मैं जैसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उनके 3 गाने मैंने इंतखाब किया, उनका ये वो सुनाएंगे आप। सादिया जो सुनाएंगी वो मशहूर चीज़ें तो हैं, मगर वो गाने तो मशहूर है बहुत। इकबाल बानो ने गाए हैं, फरीदा ने गाए हैं, मगर वो फराज ने लिखे वो मैंने लिखे, वो कतिल शिरानी ने लिखे वो मैंने लिखे। इकबाल बानो ने गाया था परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सुझाओ, इन्होंने गाया परेशान कौम सारी है सितारों तुम तो सुझाओ। इस तरह के गाने भी हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज हैं। एक फौजी का भी इंटरव्यू है,
ایک پولیٹیکل آدمی کا بھی ہے, ایک نیو کراچی میں رہنے والے کا بھی انٹرویو ہے. اور حنا دل پذیر سے آپ 3 دفعہ ڈفرینٹ رولز میں دیکھیں گے. میرا ایک کھیل 14 اگست وہ پاکستان میں آج کل اسٹیج پر ہو رہا ہے. کراچی میں اس کے 37 شوز ہوئے, لاہور میں 22, اسلام آباد میں 27. اب پرسوں سے کراچی میں 32 شوز کے لیے دوبارہ کراچی میں ہو رہا ہے. اور پھر دبئی میں جنوری میں, مارچ میں لندن میں, انگلینڈ میں ہوگا, پھر وہ امریکہ میں ہوگا. امریکہ کے 4-5 شہروں میں وہ ہے. اس ڈرامے کی ایک جھلک بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کل کہ وہ ڈرامہ ہے کیا. 14 اگست. اب یہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے, میں چاہوں گا یہ بھی کچھ کہیں. بیرو سر بھائی صاحب کیا کہیں؟ ریحان اور نبیل کا ڈیفینیٹلی شکریہ کہ بہت اچھا آرگنائز کیا ہے. اب تک ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہمارے ٹریول میں, ہمارے بورڈنگ لاجنگ میں. دیٹ از گریٹ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ تشریف لائیے گا, اپنے احباب سے کہیے گا. ایک اچھا انٹرٹینمنٹ, آپ کو مزہ ضرور آئے گا. تھوڑا سا دل میں آپ کے یہ بھی چیز محسوس کریں گے آپ کہ اتنے دور, اتنے ہزاروں میلوں دور آپ اپنے ملک سے رہتے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ زیادہ منسلک ہوتے ہیں ملک سے. یہی ایک فیلنگ ہے. تو آپ کو احساس ہوگا, کیونکہ اسی حوالے سے سارا کام انور مقصود صاحب نے بڑی محنت کی ہے. ہم سب محنت کر رہے ہیں, دعا کیجیے گا ہم سب اس میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ. آئی تھی اور کل سے پاکستان یاد آ رہا ہے بہت زیادہ. بہت شکر گزار ہوں. وہاں کون ہے؟ وہاں سب کچھ ہے. یہاں پر آپ پہلے بھی انور بھائی کے اور پروگرام دیکھتے رہے ہوں گے. مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ, اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے کہ میں انور بھائی کے اسکرپٹ پر انہوں نے مجھے منتخب کیا کہ میں اس پہ پرفارم کر سکوں. تو مجھے جب انہوں نے بلایا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں فٹ ان ہوتی ہوں. اس لیے کہ شروع ہی سے ان کے پروگرام دیکھے, سیکھا, بہت سیکھا, اور اب تک سیکھتے ہیں. دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا بات کرنا, ان کا سوچ کا انداز, وہ آپ یقین کریں ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انور بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, تاکہ یہ اور اچھا لکھ کے ہم سے کام کرواتے رہیں. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں. اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکال کے آئے. کل ضرور دیکھیے گا پروگرام. اور ریحان اور نبیل صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور فیصل صاحب کا بہت بہت شکریہ. جب سے یہاں آئے ہیں بہت خیال رکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ کل آپ سے شو میں ملاقات ہوگی. شکریہ. شہزاد رضا صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ کونسلر جنرل صاحب کا, تمام مہمانوں کا, فیصل صاحب کا, اور اسپیشلی نبیل اور ریحان. جو ریحان تو ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے چھوٹے بھائی ہیں. انور بھائی ظاہر ہے اس پروگرام کے دلہا ہیں, اور جو لکھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے.
اور کافی سیکھتے ہیں ان سے، کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، تو اس عمر میں دولہا یہ پیپلز پارٹی کا دولہا نہیں ہے، یہ پاکستانی دولہا ہے اور دنیا پہ راج کرتے ہیں. میں تو خیر فنکاروں کی لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں. اس کا ایک فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ سب نظر میں رہتے ہیں، لیکن انور بھائی کے بہت اچھے اچھے کھیل، بڑے اچھے اچھے لفظوں کو ترتیب کیے ہوئے اسکٹس وہ ہم نے کی، ہمارے حصے میں آئے، ہمارے لیے بڑی بات ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ انور بھائی ایک جادوگر ہے. میں نے لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ لکھا بہت اچھا لکھا، ہم سب بڑے خوش. معلوم آدھے گھنٹے کے بعد ہم دوسرے شہر میں پہنچے، جہاں پہنچے وہاں انہوں نے نیا لکھ دیا اور وہ سپر ہٹ. اور ان کے تمام کام کو بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے تھے معین بھائی. معین اختر صاحب کو بہت بہتر سمجھتے تھے انور بھائی. تو ہماری جو عمروں میں اچھے دن ہیں اللہ تعالیٰ انور بھائی کو دے. جس طبیعت میں، جس پریشانی میں اور جو ان کی طبیعت خراب ہے اس میں یہ یہاں موجود ہے اور کام کرنے کے لیے. تو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ ایسا کام جو لکھا انہوں نے، جو آپ دیکھیں گے، اگر ہم لوگ نے اچھا کر دیا تو وہ بہت اچھا ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا. اور جو نبیل اور ریحان نے ترتیب دیا ہے وہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں بھولیں گے کبھی کہ اتنا اچھا طریقہ، اتنا اچھا انداز، واقعی یہ نیا انداز ہی ہے. بہت شکریہ، ملاقات ہوگی. شہزاد جو ہیں انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. ماشاء اللہ کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں، ان کو کہنا چاہیے تھا، میں ان کو سلام کرتا ہوں. میں اب قاضی باجی صاحب سے درخواست کروں. محترم ایکسیلنسی اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم. باقی خواتین حضرات کے انور مقصود صاحب کی اس قدر پرمغز تقریر کے بعد کوئی اور بات کرنا اور مجھ جیسے آدمی کے لیے کرنا بہت مشکل ہے. یہ ساری باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو بس یہی کر سکتی ہیں اور کسی کو آتی نہیں. ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے، اتنے آسان آدمی نہیں جتنے نظر آتے ہیں. بہت تکلیف دہ آدمی ہے، بہت ہمارا اس طرح یہ خیال رکھتے ہیں کچھ ہم ہی جانتے ہیں. وہ کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں آتے اور پھر خفا ہوتے ہیں. لکھنے کا انداز عجیب و غریب ہے کہ ٹہلتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. میں نے ان کو بیٹھا ہوا کم دیکھا ہے، زیادہ تر کھڑے ہوئے دیکھا ہے. پتہ نہیں شاید سوچتے کھڑے ہو کر ہیں اور بیٹھتے لکھنے کے لیے. بہرحال بہت کمال کے آدمی ہیں، یہ سب واقف ہیں. میں کیا کہوں ان کے بارے میں. ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے، جتنا آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بتایا، پڑھایا، لکھایا. یہ الگ بات ہے کہ ہم آگے بڑھتے نہ گئے، مگر بہرحال کوشش کیے جا رہے ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا اور ہم نے کیا کیا. بہت شکریہ. شکریہ قاضی. جس طرح قاضی صاحب نے میرا تعارف کروایا ہے، قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں لکھایا، پڑھایا. اس لحاظ سے میری عمر 134 برس ہونا چاہیے.
قاری صاحب میرے سینئر ہیں, میں نے قاری صاحب سے بہت سیکھا کہ اسٹیج پہ کیسے جایا جاتا ہے, اسٹیج پہ کیا بات کی جاتی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو میں قاری صاحب کے پلیس دیکھتا تھا, اور میرے استاد خواجہ معین الدین تھے جنہوں نے تعلیم بالخان مرزا غالب بندر روڈ پہ لکھا. 8 برس میں نے ان سے پڑھا, مطلب ایک جماعت میں نہیں, مختلف جماعتوں میں. اور قاری صاحب ایک تحفہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. شکریہ. قاری صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. اب میں جن صاحب سے آپ کا تعارف کروا رہا ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہیرو اور ابھی تک ہیرو ہیں. ان کے بالوں پہ نہ جائیں, اداکاری میں جائیں. ابھی خان صاحب. السلام علیکم. یہی تو سمجھ نہیں آتا, کچھ رہ ہی نہیں گیا بولنے کو, کیا بولوں کیا کہوں. انور مقصود صاحب کی بے حد تعریف ہوئی گیا, ہے ہی قابل تعریف. اور ایک بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک زمانہ 20-25 سال پہلے میں آیا تھا ہیوسٹن, اور وہ جس قسم کا تھیٹر آیا کرتا تھا, اگر تھیٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ معین اختر اور انور مقصود صاحب جب سے آنے لگے ہیں باہر, اور پھر معین کے جانے کے بعد بھی آج اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے سب ہم لوگ آئے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات اس حوالے سے بھی ہے کہ اب حکومت پاکستان کے جو ہمارے سربراہان ہیں, ایک بڑی خلش سی محسوس ہوا کرتی تھی 15-20-25 سال پہلے کے. کوئی نہیں پوچھتا تھا, اور نئے باپ میں سے آ کر کے بھائی ہمارے پاکستان میں کوئی فنکار ہے. لیکن آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ انور مقصود صاحب جب سے آئے ہیں, اب یہ بھی ہونے لگا ہے کہ ایک ادبی حوالے سے بھی ہمارے کونسل جنرل صاحب جیسے یہاں تشریف لائے. یہ ایک بہت بڑی اور خوش آئند بات ہے کہ جب ہمیں وہاں یہ خبریں ملتی تھیں کہ ہمارے دوسرے پڑوسی ممالک پہ یا دوسرے ملکوں کے جب کوئی فنکار باہر جاتے ہیں تو انہیں بڑا پذیرائی ملتی ہے. خیر ہمیں سب کو بہت پذیرائی ملی ہے. ہمارے اپنے ملک میں انور مقصود صاحب کے پاس اتنے ایوارڈز ہیں, قاضی صاحب کے پاس, بہروز کے ادھر کوئی بھی, یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت بہت قیمتی لوگ ہیں. تو اس کھیل کی ویسے بھی بہت پذیرائی ہوئی ہے. اور انور مقصود صاحب 14 اگست جوتے کیا کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیے ہیں پاکستان میں, تو وہ اب انشاءاللہ لے کے آئیں گے. آپ اس کے منتظر رہیے, اور ہم سب جس کو یہ چاہیں گے وہ آ جائیں گے. اور ایسا موقع نہ دیجیے. میں ایک بہت خوبصورت شعر آپ کو سناتا ہوں غالب کا کہ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے, مگر ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے. اس کا یہ حال کہ کوئی نہ عطا سنج ملا, آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے. ہم لوگ آئے ان کی وجہ سے, اور میں جب واپس پہنچوں گا تو شاید یہ میرے مینیجر نہ رہے. السلام علیکم. یہاں بہت ساری باتوں میں ایک بات کا جو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں بولنا ضروری ہے کہ انور بھائی پہ میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک جو ہم کو امریکہ میں چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا پروموٹر یا ایک ایسا ادارہ جو آپ کو بہت اچھی طرح مینیج کر سکے, آپ کے آرٹسٹ جس کے ساتھ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. اور اللہ نے میری سن لی ہے. یہ دونوں
जो है मुझसे छोटे हैं, मेरे भाइयों की तरह। रेहान से तक मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है और इनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम ये रेडियो नए अंदाज के साथ, रेहान और नबील के साथ। ये पहले सिर्फ ह्यूस्टन का शो करते थे, लेकिन इस दफ़ा से इंशाअल्लाह ताला हम इन पूरी तरीके से इन आने वाले चंद सालों में आपको बहुत अच्छे, इसी तरह के बहुत अच्छे शोज मैं कोशिश करूंगा इनके साथ मिलकर करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेहान का और नबील का, जिन्होंने मेरी इस कोशिश को सराहा और मेरे साथ काम। और एक सच्ची और बिल्कुल सच्ची बात, इसके लिए मैं कसम भी खा सकता हूँ कि वाकई ये शो नहीं होता। मैं रेहान को टेंशन नहीं देना चाह रहा था। ये शो अनवर भाई की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और मुसीबत की वजह से हम ख़त्म कर सकते थे। जिस तरह अनवर भाई यहाँ आए हैं, मैं खड़ो के नहीं, मैं खड़ो के शुरू करूँगा, बैठ के नहीं। अनवर भाई के बहुत सारी तालियाँ आने के, बिल्कुल अनवर भाई को जिस तरह आए ये मैं जानता हूँ। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ अनवर भाई का और पूरी टीम का, ख़ास तौर पे हिना का, कि हिना ने मेरे कहने पे बिल्कुल भाइयों की तरह सपोर्ट करते हुए इस काम को सराहा और मेरे साथ अनवर भाई के साथ तशरीफ लाई। हम सब कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको अपना बेस्ट देने की। यहाँ जिस तरह सब बात कर रहे हैं ट्रिब्यूट की, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने गॉड फादर के लिए एक गीत की शक्ल में एक जुमला गा के सुनाऊंगा। मैं के लिए गाना चाहता हूँ। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। एक तो सारे पाकिस्तानी प्रमोटर कहते हैं, ये जो प्रमोटर्स हैं ये रेहान और नबील सामने बैठे हैं, बच्चे हैं और इनका शो मैं कर चुका हूँ 2 बरस पहले। मगर जो प्रमोटर्स होते हैं वो जितना ख्याल किसी एक आर्टिस्ट का रखते हैं, उतना ही ख्याल दूसरों का भी रखना चाहिए। इन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मेन आर्टिस्ट से ज़्यादा ये दूसरों का ख्याल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कभी कभी मेरे कमरे में भी आ जाएगा। इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी प्रोग्राम बगैर खाए मुकम्मल नहीं होता, तो अब आप लोग खाएं। जरूर चाहेंगे कि कौंसलर जनरल आकिल नदीम साहब कुछ लफ्ज इस तकरीब के हवाले से कहें। अनु साहब, आपको तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहूँ कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। आपने मुझे भी यही कहा। एग्जैक्टली, मैंने बहरोज साहब को भी कहा कि मैं आपको बचपन से देख रहा था, तो उन्होंने कहा मैं भी बचपन से ही काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो बड़े हुए आपके प्रोग्राम्स को देखते हुए बड़े हुए हैं और आपका एहतराम और आपकी इज्जत जो पाकिस्तान में है, मेरे ख्याल में आपको शायद पता ना हो, लेकिन ऐसी इज्जत है कि एक पाकिस्तान का स्टार है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आप पहले भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आपने पहले भी लोगों को बहुत खुश किया और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा और आपके साथ इस दफ़ा कुछ नए चेहरे भी हैं। और अच्छा, खाली इधर ना देखें, इधर भी देखें। ये आपसे दरख्वास्त होगी कि हमारे ऊपर हाथ बना रखिएगा। लेकिन ये कि नबील और रेहान जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तान के मशहूर फनकारों को यहाँ पे देखने का मौका मिलता है। और कबीर साहब को मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। और यह है कि हमारी कोशिश यही होती है, मेरे ख्याल में सारे जो सफारतकारों की कोशिश यही होती है कि
جو پاکستان سے فنکار آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ جتنا ان کا ہسٹری یہاں پہ خوشگوار کیا جا سکے کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہم نے کبھی کبھی ناکامی ہوتی ہے تو اس کو درگزر کیجیے گا. اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اگر سفارت کونسل خانہ یہاں پہ آپ کے لیے کچھ کسی قسم کی بھی کوئی خدمت کر سکے تو بڑی خوشی ہوگی، آپ ضرور بتائیے گا. اور احتیاط سے 9 میں سے 7 کہیں گے کہ ہمیں گرین کارڈ دلوا دیا. میرے پاس کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے. لطیف صاحب آپ جیسے لوگوں کو، ندیم صاحب آپ جیسے لوگوں کو سفارتکار ہونا چاہیے. آپ کی جو تقریر جو آپ نے چھوٹی سی کی اس میں محبت، خلوص اور ایک تہذیب تھی. میں چاہوں گا کہ دوسرے بڑے شہروں میں بھی آپ جیسے بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. ندیم النبیل، ریحان النبیل، بہت بہت شکریہ. lovely audience, lovely atmosphere and lovely city. Thank you.